اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں: اے عمر کے بوڑھے، طبیعت کے بچے، تو کب تک اس بد خصلت دنیا کے پیچھے اپنی طبیعت کی بے چینی کی وجہ سے دوڑتا رہے گا؟ تو نے دنیا کو اپنا مقصود اعظم بنا لیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا مقصود وہ ہے جو تجھے غم میں ڈالتا ہے، اور حقیقت میں تو اس کا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے۔ اگر تیری لگام دنیا کے ہاتھ میں ہے تو دنیا کا بندہ ہے، اگر تیری لگام آخرت کے ہاتھ میں ہے تو آخرت کا بندہ ہے، اگر تیری لگام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اگر تیری لگام نفس کے ہاتھ میں ہے تو اپنے نفس کا بندہ ہے، اگر تیری لگام تیری خواہش کے ہاتھ میں ہے تو اپنی خواہش کا بندہ ہے، اگر تیری لگام مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو مخلوق کا بندہ ہے۔ بس تجھے دیکھنا چاہیے کہ تیری لگام کس کے ہاتھ میں ہے۔ تم میں غالب اور کثرت سے تو وہی لوگ ہیں جو طالب دنیا ہیں اور تھوڑے سے غم میں آخرت کو چاہنے والے ہیں، اور شاذ و نادر ہیں وہ لوگ جو دنیا اور آخرت کے پروردگار کی ذات کے طالب ہیں۔ تو انہی کے حسن ادب کے ساتھ صحبت اختیار کر، ان سے جھگڑا نہ کر اور نہ ان کی بے عزتی کر، ورنہ تو نقصان اٹھائے گا۔ ان کی شان میں گستاخی نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تم عقل مند بنو، تم اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ سے دشمنی ظاہر کر رہے ہو۔ اس کے نزدیک تمہارے عمل مچھر کے پر کے برابر بھی دقت نہیں رکھتے۔ اگر تم اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اور تمام حالتوں میں مخلص بن جاؤ تو کچھ مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہو، ایسا خزانہ جو کبھی فنا نہ ہو۔ صدق و اخلاص، خوف خدا، اس سے توقع رکھنا اور تمام حالتوں میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو ایمان کو اختیار کر، وہ تجھے اولیاء اللہ سے ملا دے گا۔ جب تو ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ پائے تو اپنا بازو اس کے سامنے جھکا دے اور اپنی حالت اس کے سپرد کر دے، اور پھر اس سے کسی قسم کا جھگڑا نہ کر، چپ ہو جا اور اپنی بے ادبی سے اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ اور جس چیز کا علم تجھے نہ ہو اس میں سکوت کرنا علم ہے، اور جس چیز کو تو نہ جانتا ہو اس کا تسلیم کرنا ہی علم ہے۔ اے ضعیف الیقین، نہ تیرے پاس دنیا ہے اور نہ آخرت، یہ تیری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی اور اس کے اولیاء اللہ اور ابدال اور انبیاء اکرام پر تہمت لگانے کی وجہ سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا قائم مقام بنا دیا ہے، اور ان پر وہی بوجھ رکھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور صدیقوں پر رکھا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے اعمال اور ان کے علوم ان کے سپرد کیے، ان کے نفس اور خواہشات سے ان کو فنا کر دیا اور اپنے ساتھ موجود کر دیا، اور اپنی حضوری میں ان کو جگہ عطا فرمائی، ان کے دلوں کو اپنے لیے پاک کر دیا۔ دنیا اور آخرت اور تمام مخلوق ان کے قبضے میں دے دی گئی، اور انہیں اپنی قدرت دکھائی، اور ان کو اپنی حکمت اور علم سکھلائے، اور اپنی طاقت و قوت عطا فرما دی۔ ان کو خدائی قوت ہے، ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہ زور ہے نہ طاقت مگر اللہ برتر بلند ہے۔ کہنا صحیح ہے، وہ اس قول میں سچے بنے، بس انہوں نے اپنی اور مخلوق کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو فنا کر دیا اور قوت خداوندی کے ساتھ چمٹ گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا: اے اللہ، اگر تو وہ نہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو مجھے اس پر صابر بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا دنیا حاصل کرنے سے جو کہ منازعت خداوندی کے ساتھ ہو بدرجہ اچھا ہے۔
راضی بقضا رہنے کی شیرینی صدیقوں کے دل میں تمام شہوتوں اور لذتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ میٹھی ہے۔ ان کے نزدیک تو تمام دنیا مافیہ سے زیادہ شیریں ہے، کیونکہ زندگی کو باوجود اس کی مختلف حالتوں کے خوش عیش بنائے رکھتی ہے۔ لوگوں کو علم بغیر عمل اور اخلاص کی زبان سے گفتگو کیا کر، ایسی زبان سے جو کہ بلا عمل ہے بات نہ کر، نہ وہ تجھے اور نہ تیرے پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نفع دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، بس اگر وہ اس کے بلانے پر آ جاتا ہے تو فیہن، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ علم کی برکت چلی جاتی ہے اور اس کی محبت باقی رہ جاتی ہے تو اپنے علم کے فتنے میں پڑا ہوا عالم رہ جاتا ہے۔ تیرے پاس محض علم کا درخت رہ جاتا ہے اور اس کا پھل جاتا رہتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کر کہ وہ تجھے اپنے دربار کی حضوری اور ادب عطا فرما دے۔ بس جب وہ تجھے یہ نصیب فرما دے تو اب اس سے دعا کر کہ وہ اپنے پردے میں رکھے۔ اگر تو اس میں سے کسی چیز کی ظاہر کرنے کو پسند اور محبوب نہ رکھے، جب تو اس معاملے کی اظہار کو پسند کرے گا جو کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے تو تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو اپنے احوال و اعمال پر تکبر کرنے سے بچتا رہے، کیونکہ یہ اپنے صاحب کو سرکشی میں ڈالنے والا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے نظر سے گرا دینے والا ہے۔ تو مخلوق کو واعظ سنانے اور اس میں مقبولیت حاصل کرنے کی محبت سے بچتا رہے اور اس کو پسند نہ کر، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے نہ کہ نافع۔ اور تو ایک کلمہ بھی نہ کہے یہاں تک کہ تیرا معاملہ صحیح ہو جائے اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی امر صادر ہو جائے، اور تو لوگوں کو ایسی حالت میں دعوت دیتا ہے کہ ابھی تو نے ان کے لیے اپنے گھر میں کھانا تیار ہی نہیں کیا۔ بغیر انتظام کیے دعوت کا بلا دینا گویا ان کے ساتھ تمسخر کرنا ہے، یعنی مذاق کرنا ہے۔ اس کام کو بنیاد کی ضرورت ہے، اس کے بعد عمارت بنے گی۔ تو پہلے اپنے دل کی زمین کو اس وقت تک کھودتا رہے کہ اس میں حکمت کا چشمہ ابلنے لگے، پھر اخلاص اور مجاہدوں اور نیک اعمال سے تعمیر شروع کر یہاں تک کہ تیرا محل بن کر بلند ہو جائے، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دے۔ دعا ہے، اللہم احیی اجساد اعمالنا بروح اخلاصک، یعنی اے اللہ تو ہمارے عملوں کے جسموں کو اپنے اخلاص کی روح سے زندہ رکھ۔ جب مخلوق تیرے دل میں ہو تو تجھے ایسی خلوت نشینی کیا فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں، نہ تیری کوئی عزت و دقت ہوگی اور نہ تیری خلوت نشینی کی۔ جب تو مخلوق کو دل میں لیے ہوئے خلوت کرے گا، بس تو اکیلا بغیر ان سے خداوندی کے بیٹھنے والا ہوگا۔ تیری خلوت نشینی بیکار ہوگی، بلکہ اس حالت میں نفس و شیطان اور خواہشات نفسانیہ تیرے ہم نشین ہوں گے، اور جب تیرا دل اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوگا، بس اگرچہ تو اہل و عیال خویش اقارب کے درمیان میں بھی ہو، پھر بھی مخلوق سے خلوت میں ہی ہوگا، اور جب ان سے خداوندی تیرے دل میں جاگزی ہو جائے گی، وہ تیرے وجود کی دیواروں کو منہدم کر دے گا اور بصیرت کی آنکھوں کو بینا کر دے گا۔ بس تو اللہ تعالیٰ کے فضل و فعل کو دیکھنے لگے گا، غیر اللہ کو چھوڑ کر اسی سے راضی رہے گا۔ جو شخص احوال میں سے کسی حال میں ہو کہ شریعت کا پابند بھی رہے اور نہ اس کے حال سے اونچا حال کا اور نہ اس کے زوال نہ بقا کا خواہش مند ہو، بے شک اس نے رضا اور موافقت اور عبودیت خداوندی کی شرط کو حاصل کر لیا۔ تجھ پر افسوس ہے، تو جھوٹ بولتا ہے اور دعویٰ حصول رضا کا کرتا ہے، اور تیری حالت ایک مچھر اور ایک لقمہ اور ایک کلمہ اور ذرا سی آبرو چلے جانے سے بدلتی رہتی ہے۔ تو جھوٹ نہ بول، نہ میں تیرے جھوٹ کو سنوں گا اور نہ میں اس پر عمل کروں گا اور نہ میں اس پر تیری تصدیق کروں گا۔ اور مخلوق میں چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کی طرف الہام کیا جاتا ہے، ان میں وہ کلمات ڈالے جاتے ہیں جو صرف انہیں کے لیے مخصوص ہیں، بھلائی پر ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے اور اسی پر ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہوگا
کہ وہ تمام اقوال و افعال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہی ظاہری طور پر بھیجی جاتی تھی اور ان کے دلوں کی طرف باطنی طور پر وہی بھیجی جاتی ہے، کیونکہ اولیاء اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اور تمام احکام میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابعداری کرتے ہیں۔ اگر تو ایسی تابعداری کو صحیح طور سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر، کیونکہ موت کا ذکر تیرے نفس اور خواہش اور تیرے شیطان اور تیری دنیا سے علیحدہ ہونے پر تیرا مددگار بن جائے گا۔ جس شخص نے موت سے نصیحت حاصل نہ کی، بس اس کے لیے نصیحت کا کوئی طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی تیرے لیے نصیحت کرنے کو موت ہی کافی ہے۔ اگر تو رغبت کرے یا نہ کرے، جو تیرا مقسوم اور حصہ ہے وہ تیرے پاس ضرور آئے گا۔ بس جب تو بے رغبتی کرے گا تو تیرا مقسوم عزت کی حالت میں تجھے پہنچے گا، اور جب تو اس کی طرف رغبت کرے گا تیرا مقسوم تجھ کو ایسی حالت میں پہنچے گا کہ تیری کچھ عزت نہ ہوگی۔ منافق جب اس کے پاس مخلوق موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے، اور جب وہ مخلوق سے علیحدہ ہوتا ہے بے حیائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتا۔ تجھ پر افسوس ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا ایمان اور اعتقاد صحیح ہوتا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے پاس ہے اور تیرا محافظ ہے، تو ضرور اس سے شرم و حیا کرتا۔ میں تم سے حق کی بات کہتا ہوں اور نہ میں تم سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کوئی امید رکھتا ہوں۔ تم اور تمام زمین کے رہنے والے میرے نزدیک مچھر اور چیونٹی سے زیادہ کمزور ہیں، کیونکہ میں نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں، نہ کہ تمہاری طرف سے۔ غلام اور بادشاہ دونوں میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ اگر تم اپنے نفسوں اور دوسروں پر اعتراض کرو تو وہ شریعت کے مطابق ہو، نہ خواہش نفس اور طبیعت کے کہنے سے ہو۔ جس بات سے شریعت ساکت ہو تم اس کی سکوت میں موافقت کرو، اور جس چیز پر شریعت حکم بیان کرے بس تم اس کے بیان میں موافقت کرو۔ اے اللہ کے بندے، کسی دوسرے پر اپنے نفس اور خواہش سے اعتراض نہ کیا کر، بلکہ اپنے ایمان سے اعتراض کر۔ اعتراض کرنے والا در حقیقت ایمان ہی ہے اور مٹانے والا یقین ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ ان خطبات کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔